حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ساتھ میں مل کر پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نیت المؤمنی خیر من عمل، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے اور ثواب آخرت کمانے کی غرض سے انشاءاللہ ہم اول تاخیر اس سنتوں بھرے اجتماع پاک میں انشاءاللہ شامل رہیں گے، اور ماشاءاللہ جو بھی ہمارے بیانات ہوں گے ان کو خوب توجہ کے ساتھ انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے سنتوں بھرے اجتماعات وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے کافی مقاصد ہوتے ہیں، جہاں پر ہمیں ثواب ملے گا، برکتیں ملے گی، علماء اہل سنت سادات اکرام کے چہروں کی زیارت، یہ بھی ایک باعث برکت ہے، اور یوں ایک علم دین سیکھنے کا بھی ایک ہمارے پاس میں بہترین موقع ہوتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو یوں اچھی نیتیں ہم کر سکتے ہیں، اور آج الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی جانب سے ماشاءاللہ یہ سنت بھرا اجتماعی پاک ہو رہا ہے، اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے الحمدللہ اس علاقے اور بستی والوں کے لیے کہ ماشاءاللہ یہاں پر علی شان دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ ماشاءاللہ قائم ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور ماشاءاللہ چند مہینوں کے اندر ماشاءاللہ یہاں سے حافظ قرآن ماشاءاللہ بن چکے ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے کچھ بیان سننے سے پہلے ہم نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے، ثواب آخرت کمانے کی غرض سے انشاءاللہ بیان کو سنیں گے، جو سنیں گے اسے یاد رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور موقع کی مناسبت سے دوسرے مسلمانوں تک بھی ان باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں الحمدللہ۔ آئیے درود پاک کے متعلق سننے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک ایسے جوان کو دیکھا جو قدم قدم پر درود شریف پڑھ رہا تھا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے کہا اے جوان، تم تسبیح اور تحلیل یعنی سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ چھوڑ کر درود شریف پڑھ رہے ہو، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جوان نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا سفیان ثوری۔ اس نے کہا اگر آپ کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حج کے ارادے سے نکلا، راستے میں ایک جگہ میرا باپ سخت بیمار ہو گیا، میں نے بہت کوشش کی مگر اسے موت سے نہ بچا سکا۔ موت کے بعد، انتقال کے بعد اس کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہو گیا، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان کا چہرہ ڈھک دیا۔ اسی غم کی کیفیت میں میری آنکھیں بھر ہو گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں ایک حسین کو دیکھا، ایک حسن و جمال والے کو دیکھا، اس کا لباس نہایت ہی صاف ستھرا تھا، اس کے پاکیزہ جسم سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی، وہ ناز کے ساتھ چلتا ہوا آیا، وہ میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا، میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا۔
جب وہ واپس تشریف لے جانے لگے تو میں نے دامن تھام کر عرض کی اللہ پاک نے آپ کے طفیل اس غریب الوطنی میں میرے باپ کی آبرو رکھ لی، آپ کون ہیں؟ فرمایا تم مجھے نہیں پہچانتے، میں صاحب قرآن اللہ کا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرا باپ اگرچہ بہت گنہگار تھا مگر مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتا تھا، جب اس پر مصیبت نازل ہو گئی تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی اور میں اس شخص کا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے فریاد رسینی فریاد سننے والا ہوں۔ جوان نے کہا اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، انشاءاللہ الکریم اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی ہم نے علماء اہل سنت اور دیگر مبلغین کے بیانات سنے ہیں، مزید انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ چند باتیں انشاءاللہ ہم سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے بزرگان دین